الحمد للہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر موجود معزز باوقار علماء اکرام، ائمہ اکرام، حاضرین مجلس، اسلامی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج اس دینی مجلس میں آپ کا اور ہمارا جمع ہونا مذہب اسلام کے کچھ خاص موضوعات پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے ہوا۔ مجھ سے پہلے ایک خطاب آپ سماعت کر چکے ہیں اور مجھے بھی ایک عنوان کے تحت یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسے دوبارہ ذکر کر دوں تاکہ بندہ اور زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ہم کیا سننے کے لیے بیٹھے، اور خصوصیت کے ساتھ جو اسلامی مائیں بہنیں بچیاں یہاں پر تشریف لائی ہیں وہ بھی اس بات پر بہت زیادہ توجہ کریں۔ موضوع ویسے تو اشتہارات اور میسیجز کے ذریعے بھی عوام تک پہنچایا گیا۔ مذہب اسلام میں عورت کا کیا مقام، کیا ہے موضوع؟ آپ بولیں گے تو مجھے لگے گا جاگ کر سن رہے ہیں، اور آپ خاموش رہیں گے تو مجھے لگے گا کہ سوتے ہوئے کو کیا سنانا۔ موضوع کیا ہے؟ مذہب اسلام میں عورت کا مقام۔ ویسے تو سب سیکھنے ہی کی چیز ہے، مگر دور حاضر میں یہ موضوع اور زیادہ اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ آج خصوصیت کے ساتھ مذہب اسلام کا نام لے کر عورتوں کا اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو منتشر کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے ذہنوں کو اسلام مخالف بنایا جا رہا ہے کہ تمہارے اسلام میں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تمہیں کوئی برابری کا درجہ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی اقتدار نہیں ہے، تمہیں اسلام نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ طرح طرح کے الزامات اسلام کا نام لے لے کر وارد کیے جاتے ہیں، اور خود اسلام کی ماننے والی اللہ کی بندیوں کو اس مبارک مذہب سے بدظن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ سیکھنے کے اعتبار سے بھی یہ موضوع اہم ہے، اور دور حاضرہ کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے بھی موضوع اہم ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ موضوع کے تحت اپنی بساط بھر آدمی اس پر روشنی ڈالے۔ آئے آپ اور ہم حضور پر نور کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان مجید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین، مذہب اسلام یوں تو زندگی کے ہر شعبے میں ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اسی ضمن میں جو عورتوں کا اسلام میں مقام ہے
تو اسلام میں مقام بتانے کے لیے پہلے عورتوں کا اسلام سے پہلے کا مقام بھی تو دیکھا جائے، اسلام سے پہلے ان کا مرتبہ دیکھا جائے، اسلام سے پہلے ان کی زندگی دیکھی جائے۔ اسلام سے پہلے سے مراد کہ اس امت میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے عورتیں کس طرح سے زندگی گزارتی تھیں۔ اور پھر طرفہ تماشا یہ، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، آج جو لوگ اسلام کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور اسلام کا نام لے لے کر خواتین اسلام کو انہی کے مذہب سے بدزن کرنا چاہتے ہیں، حضور کے دعوت اسلام دینے سے پہلے خود اس سرزمین عرب میں بھی انہی لوگوں کا سکہ بیٹھا تھا، انہی لوگوں کی آبادی تھی، وہی لوگ بستے تھے جو آج اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور اسلام کے ماننے والی خواتین کو برگلاتے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے انہی لوگوں کی حکومتیں تھیں، انہی لوگوں کی بستیاں تھیں، وہی بتوں کے ماننے والے تھے، اور عورتیں اس زمانے میں بھی موجود تھی۔ تب ان کی کیا حیثیت تھی جو آج مذہب اسلام کو عورتوں کو پیچھے کرنے والا بتاتے ہیں؟ جب تک اسلام کی تعلیمات نہیں تھی، خود وہی لوگ موجود تھے، ان کے یہاں عورتوں کی کیا عزت تھی، ان کے یہاں عورتوں کی کیا قدر تھی، ان کے یہاں عورتوں کی کیا منزلت تھی، ان کے یہاں عورت کا کیا مقام تھا۔ یہ جب پوری چیز آپ سمجھیں گے تو خود بخود آپ پر کھل جائے گا کہ اسلام میں عورت کا مقام ہے کیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت چاہے بوڑھی ہو، جوان ہو یا بچی ہو، اس کی حیثیت اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام سے میں بار بار اس کی وضاحت نہیں کروں گا ورنہ مذہب اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اس امت میں نبی کونین کی تعلیمات آنے سے پہلے جو دور جاہلیت تھا، جس میں مسلمان نہیں بلکہ غیر ایمان والے بستے تھے عرب میں اور کئی طرح کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے درمیان جو عورتیں تھیں وہاں پر کیا حالات تھے؟ اللہ اکبر! عورت کو اسلام سے پہلے کوئی عزت حاصل نہیں تھی، کوئی قدر حاصل نہیں تھی، کوئی منزلت حاصل نہیں تھی۔ وہ چاہے نو مولود بچی ہو، وہاں تو عالم یہ ہوتا تھا کہ کسی کے گھر اگر اولاد پیدا ہوئی تو وہ منتظر ہوتا تھا کہ خبر آئی کس کی، بیٹا ہونے کی آئی ہے یا بیٹی ہونے کی آئی ہے۔ اگر خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا یہ خبر باپ تک پہنچا دیتا کہ آپ کے یہاں مبارک ہو بیٹی ہوئی، بس چہرے کا رنگ بدل جاتا، فکر کے آثار نمودار ہو جاتے، اور وہ یہ سوچنے لگتا کہ اب اس ذلت کے ساتھ، اس غیرت کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے، اس کی پرورش کروں یا پھر میں اس کا کام تمام کر دوں، اسے ٹھکانے لگا دوں، ساری عمر کے تانوں سے بچ جاؤں۔ غور کرنے کی بات ہے، جس کے یہاں بیٹی ہو رہی ہے وہ بھی اسلام والا نہیں ہے، اور بیٹی ہونے پر جو تانے دیں گے وہ بھی اسلام والے نہیں۔ اولاد ہوئی، بچیاں زندہ کے زندہ درگور کر دی جاتی تھی، گڈھے کھود کر ڈال دی جاتی تھی، کنووں میں پھینک دی جاتی تھی، اندھیرے گڈھوں میں ڈال دی جاتی تھی، گلا دبا دیا جاتا تھا، صرف کس بنیاد پر کہ گھر میں لڑکی پیدا ہو۔ اور کن کے یہاں ایسا ہوتا تھا جو مذہب اسلام کے ماننے والے نہیں۔ اللہ اکبر! کسی نے اگر اس آر کو برداشت کر بھی لیا، عورت کو پال لیا، بڑا کر لیا، اب اس کا اگر کسی سے نکاح کیا جائے گا، کسی سے شادی کی جائے گی، تو شوہر کے یہاں بھی اس کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی۔ گھر کے نوکر، بلکہ نوکر چھوڑیے، غلام سے زیادہ بدتر حیثیت تھی۔ مرد جیسا چاہتے استعمال کرتے، ذرا ذرا سی بات پر مار پیٹ کرتے، بلکہ نوبت یہ ہوتی عورتوں کا بھی مسلح کر دیا جاتا تھا، ناک کاٹ دی جاتی، کان کاٹ دیے جاتے، اور زیادہ اگر مرد کو غصہ آیا قتل کر دیتا۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ اس بچی نے کیا ایسا گناہ کر دیا تھا،
جو اپنی جوانی کی دہلیز تک نہیں آ پائی اور بچپن میں ہی ختم کر دی گئی، اس عورت کا کیا قصور تھا جو دن رات شوہر کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود بات بات پر مار پیٹ کی جا رہی ہے، بات بات پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور پھر کوئی ایسی کچہری بھی نہیں ہے، کوئی ایسا مقام بھی نہیں ہے کہ جہاں پر جا کر وہ شکایت کر سکے، کوئی ایسا فیصلہ کرنے والا بھی نہیں ہے جہاں اس کی فریاد سنی جا سکے۔ اور تو اور اگر نکاح کے بعد عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر مزید ظلم کی داستانیں، وہ بعض جگہ تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی نظر آتش کر دی جاتی، اسی چتا پر اب اسے زندہ حالت میں سلا دیا جاتا کہ اب تیرا جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، اب زندگی تیرے لیے کسی کام کی نہیں ہے، جب تیرا شوہر ہی نہیں رہا تو پھر تو کسی مطلب کی نہیں، اسی کے ساتھ اسی کی سیج پر اسی کی چتا پر لٹا کر آگ لگا دیا جائے۔ کوئی عورت حالت عدت میں آتی، قوم کے لوگ، اور یہ بات پر بار بار غور کریں، یہ جو تمام معاملات، یہ تمام مظالم جو عورتوں کے ساتھ برتے جا رہے ہیں، یہ اسلام کے زمانے میں نہیں ہے، اسلام کے ماننے والوں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ انہی لوگوں کے درمیان ہے کہ جنہیں اسلام نہیں ملا، جنہوں نے اسلام کو نہیں اپنایا، یہ اس زمانے میں عورتوں کی قدر و منزلت ہے۔ اب وہ عدت کی حالت میں دور کر دی جاتی، علاقے سے دور، ایک جھوپڑی کے اندر اسے زندگی گزارنی، اور نوبت عورت کے ساتھ یہ کی جاتی پورا سال وہ کپڑا نہیں بدل سکتی، پورا سال وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتی، پورا سال وہ اس کٹیا سے باہر نہیں نکل سکتی، اسے وہیں رہنا ہے، وہیں کھانا ہے، وہیں جینا ہے۔ کئی عورتیں تو اسی جھوپڑی کے اندر دم توڑ دیں، اور اگر کوئی اپنی حیات لے کر ایک سالہ اس مشقت کو گزار کر اگر زندہ باہر نکلتی تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملات کیے جاتے کہ اونٹوں کی مینگنیاں اس پر ڈالی جاتی، طرح طرح کی اور چیزوں سے اسے ستایا جاتا، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی عدت پوری ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ اگر گھر میں بڑے کا انتقال ہوتا، کوئی مر جاتا، یہ عورت اس کے مال کی حقدار نہیں قرار پاتی تھی، اور اگر مرنے والے کی چیزیں بٹتی تو جس طرح سے ساز و سامان بانٹے جاتے ہیں، مال و دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح سے عورتیں بھی حصہ کر کے بانٹ دی جاتی۔ یہ حالات عورتوں کے ساتھ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے تھے، اور مذہب اسلام کے نہ ماننے والوں کے تھے، یہاں تک کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمائے، حضور کی تشریف آوری ہوئی، حضور کی آمد ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کے دور جہالت میں اپنی چشم حق بین کو کھولا، اسی ماحول میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، جوانی آئی، پھر ایک مدت اور ایک موقع وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب اب آپ اعلان نبوت فرما دیں۔ 40 سالہ زندگی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو چکی ہے، نبی کونین نے اب اعلان نبوت فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایسا عرب کا ماحول کہ جہاں بچیاں دفنا دی جا رہی ہوں، شادی شدہ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، طلاق شدہ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے عورتوں کو وہ عزت بخشی کہ پہلا نمونہ عمل جو رسول اللہ نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 25 سال ہے، اور جوانی کا شباب ہے، اور نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی کا حسن، نبی کا جمال، نبی کا کمال یہ عام لوگوں سے ویسے ہی ممتاز ہوتا ہے۔ اور حضور کی شان و عظمت کا تو یہ عالم تھا کہ جب رسول اللہ کا نکاح ہوا اور ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور نبی کونین کے فضائل بیان کیے، تو ابو طالب نے برسر مجمع اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں، یہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عرب کے جس کسی جوان سے، جس کسی بات میں موازنہ کیا جائے، یہ سب پر بلند و فائق نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اندازہ کریں
جمال کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے رسول اللہ اس سرزمین عرب کے، اس قریش کے تمام نوجوانوں میں بلند و فائق تھے۔ ابو طالب نے کہا ہاں صرف مال، اور وہ ایسی چیز ہے بھی نہیں کہ جو کوئی خوبی کی چیز ہو، آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے، بقیہ جتنی صلاحیتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ایسا حسین و جمیل، ایسا بے پناہ صلاحیتوں کا مالک، 25 سالہ نوجوانی کی عمر ہے، اور پہلا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خاتون سے فرمایا، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عمر مبارک نبی کونین کی عمر مبارک سے تقریباً 15 سال زائد تھی۔ کتنے سال؟ 15 سال۔ نبی کونین کی عمر مبارک کتنی؟ 25۔ اور 15 سال کا اضافہ کریں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی؟ 40۔ کتنا فرق ہو گیا؟ 15 سال کا فرق۔ مسلمانوں، یہ نبی کونین کی سیرت ہے، مردوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو بھی۔ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اسلام نہیں سیکھا جا سکتا، دشمن طاقتوں کے ذریعے اسلام نہیں سیکھا جا سکتا۔ انہوں نے تو یہی سکھایا نا کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو پیچھے کیا، مذہب اسلام نے عزت نہیں دی، مذہب اسلام نے قدر نہیں کی۔ ارے ظالموں، تم تو عورت کی بات کر کے عورتوں کی آبروؤں سے کھیلتے ہو، عورتوں کی عزتوں سے کھیلتے ہو، بلکہ تم نے تو نوبت یہ لا دی کہ عورت کو آگے بڑھانے کا دکھاوا کر کے، عورتوں کو مردوں کی برابری میں لانے کا دکھاوا کر کے لیو ان ریلیشن شپ جیسی گندی چیزیں عام کر ڈالی۔ نکاح کرو مت کرو، ایک مرد ایک عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے، بظاہر آزاد عورتوں کو اس میں بڑی سہولت نظر آتی ہو کہ ہاں بھئی جب مرد کہیں رہ سکتا ہے تو ہم بھی رہ سکتے ہیں، مگر ان نادان خواتین نے، وہ چاہے اسلام کی ماننے والی ہو یا نہ ماننے والی ہو، کبھی غور تو کیا ہوتا کہ آخر ان کا یہ جسم کب تک ہے، جوانی کب تک ہے، حسن کب تک ہے؟ ایک دن اس پر زوال آئے گا، اور جب زوال آئے گا تو یہ ساتھ رہنے والا یہ ساتھ رہے گا، اور یہ چھوڑ کر چلا جائے گا تو اس عورت کی حیثیت قوم میں کیا بچے گی؟ نہ تو وہ اس کی بیوی کہلانے کے لائق، نہ وہ کسی بچے کی ماں کہلانے کے لائق ہے۔ اب اس کا کون یار و مددگار ہے؟ ماں باپ کو تو اس نے پہلے چھوڑا، تب تو اس کے قریب آئی، اب جب اس نے چھوڑا تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ اب اس کے کھان پان کا کیا ہوگا؟ اب اس کی گزر بسر کے اوقات نکالنے کے لیے اخراجات کہاں سے ملیں گے؟ یہ کوئی بتانے کو تیار نہیں، اور بتائے کہاں سے کہ عورتوں کا تو کرنا ہی استعمال تھا، اسی لیے تو انہیں مرد کی برابری میں لانے کی بات کی جا رہی تھی، دست درازی عورتوں پر کرنی تھی، اسی لیے تو انہیں مردوں کے برابر میں لانے کی بات کی جا رہی تھی۔ تو اوروں کے یہاں جملے بازیاں ہیں، مگر نبی کونین کے یہاں کیا مبارک کردار ہے کہ حضور نے زبان سے بھی عورتوں کا تحفظ کیا، اسلام نے عورتوں کی عظمت کو بتایا، اور صرف زبانی نہیں بلکہ رسول اللہ نے پہلا عمل کر کے بتایا کہ اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور کی عمر مبارک 25 سال، سیدہ خدیجہ کبریٰ کی عمر 40 سال، اور حضور نے جو نکاح فرمایا رسول اللہ کا پہلا نکاح ہے، سیدہ خدیجہ کا تیسرا نکاح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو نوبت یہ ہے کہ وہ جو اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے یہاں بھی جب شادی کے لیے اپنے بچے کے لیے لڑکی کی عمر دیکھی جاتی ہے تو بھئی کم سے کم 3 سال 5 سال تو لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے۔ اگر ہم عمر ہو تو جلدی وہ لوگ بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور بات عورتوں کو بڑھانے کی، بات عورتوں کی برابری کی، تو مسلمانوں یہ سمجھنا ہمیں ہے کہ بات کہاں ہے اور حقیقت کہاں ہے۔ نبی کونین نے صرف بات نہیں کی بلکہ اللہ کے محبوب نے عملاً کر کے دکھایا۔ اگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہ پہلا ہی نکاح ہوتا تب بھی یہ مثالی نکاح تھا کہ اپنی عمر سے 15 سال زائد بڑی لڑکی سے رسول اللہ نے نکاح فرمایا، مگر اس کے ساتھ ساتھ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، یہ تیسرا نکاح تھا۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان پہلے شوہروں سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں اولادیں بھی تھیں۔ کون ہیں آج؟
غیروں میں جو اس طرح سے کسی خاتون کو اپنانے کا جذبہ رکھتا ہو کہ جس کی ایک نہیں دو دو شادیاں پہلے ہو چکی ہوں، ایک نہیں دونوں شوہروں سے اولادیں ہوں، ایک نہیں دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا ہو، تو اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی بیوہ خاتون، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے سے جس کے یہاں بچے موجود ہیں وہ خاتون، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو جس کی عمر زیادہ ہے وہ خاتون، اگر ایسی لڑکی کسی کے بچے کے یہاں کوئی دکھا دے کہ جناب خاتون ہیں، ان کے شوہروں کا انتقال بھی ہو چکا ہے، ان کے یہاں پر بچے بھی ہیں، عمر بھی آپ کے بچے سے زیادہ ہے، آدمی بگڑ جائے، طرح طرح کی بات کرے، مگر قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا مبارک نکاح یہ خود بتاتا ہے کہ مذہب اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے۔ اوروں کے یہاں انتقال ہو جانے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کر بتا دیا کہ جس کا کوئی نہیں ہے مذہب اسلام اس کے لیے بازو پھیلا۔ مسلمانوں غور کریں، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ کا کردار، پہلا نکاح رسول اللہ نے کیا، اور پھر اس کی وجہ یہ نہیں کہ حضور کو کوئی مال کی محتاجی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشتے نہیں ہیں، بلکہ خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان سے جب معلوم کیا گیا کہ کس بات نے حضور سے نکاح کی طرف آپ کو مائل کیا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں صادق پایا، میں نے انہیں امین پایا، امانت دار پایا، اعلیٰ اخلاق والا پایا، اس لیے میں ان کی طرف نکاح کے لیے مائل ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ مذہب اسلام میں داخل ہونے لگے، خود انہوں نے اپنی رودادیں سنائی کہ حضور اسلام سے پہلے ہمارا کیا حال تھا اور اسلام سے پہلے ہمارے یہاں عورتوں اور بچیوں کا کیا حال تھا۔ ایک صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایمان لانے سے پہلے ہم بت پرستی کرتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہمارے یہاں اگر بچیاں ہوتی ہم ان کو مار دیا کرتے تھے۔ وہ خود اپنا حال بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے یہاں پر بھی ایک اولاد ہوئی تھی، ایک لڑکی ہوئی تھی، میں اسے بلاتا وہ خوشی خوشی میرے پاس آتی، مگر یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اسے ہاتھ پکڑ کر لے گیا اور قریب کے ایک اندھیرے کنویں میں نے اسے دھکیل دیا، وہ میری بچی ابو ابو چلاتی رہی، میں نے اس کی چیخ پر، اس کی پکار پر کوئی کان نہیں دھرا، میں اسے اس اندھیرے کنویں میں چھوڑ آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو اپنی حالت کفر کی اس رودات کو سنا رہا ہے، جب اس بات کو سنا نبی کونین کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بھیگ گئی، کس بات میں؟ کہ اس بچی کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ ایک صحابہ اور اپنی روداد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ایمان تو لے آیا ہوں مگر مجھے حلاوت محسوس نہیں ہوتی، حضور میرا یہ معاملہ کہ اسلام سے پہلے میرے یہاں پر بھی اولاد تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے تیار کر، اسے سجا دے، بیوی نے میری بچی کو تیار کیا، میں اسے لے کر چلا ایک تنگ گڈھے میں، جب میں اسے ڈھکیلنے لگا تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا یا آباتی، اے میرے والد، قتلتنی، کیا تم مجھے قتل کرنے جا رہے ہو؟ کیا تم مجھے مار ڈالنے جا رہے؟ وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، مگر میں نے اسے اس اندھیرے گڈھے میں ڈھکیل دیا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب مجھے اس کا یہ کلمہ یاد آتا ہے، یا آباتی، اے میرے والد، کیا تم مجھے قتل کر رہے ہو، مجھے ہر چیز کی لذت ختم ہو جاتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مذہب اسلام کی تعلیم دی، معاشرہ اب بھی ویسا ہے، لوگوں کے حرکات ابھی بھی ویسے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی، اپنے ارشادات کے طور پر بھی عورتوں کی اس نرک والی زندگی کو کس طور اور کس انداز پر بدلا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کے مفاہیم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہونے پر برا مت مانو،
بیٹیاں پیدا ہونے پر برا مت مانو، بیٹیوں کو برا مت کہو، اور ترغیب دلانے کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میرے یہاں بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں۔ اور پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور خدا کی قسم اگر دیکھا جائے، ایک بچی چھوٹی بھی ہوتی ہے نا تو وہ بچپن سے ہی کہیں نہ کہیں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی، اس بیٹی کے بعد اگر اس گھر میں لڑکا بھی ہو گیا تو وہ بیٹی اپنی ماں کی طرح سے اپنے اس چھوٹے بھائی کا خیال رکھتی، جب تھوڑی اور بڑی ہوتی ہے پورے گھر کی خدمات انجام دیتی ہے، ماں سے محبت کرتی ہے، باپ سے محبت کرتی ہے، چھوٹے بھائی سے محبت کرتی ہے، جب وہ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اللہ پھر اسے اولاد دیتا ہے، وہ ماں کی حیثیت پہ آتی ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، جب اور عمر گزرتی ہے وہ دادی نانی بنتی ہے، اپنے پوتی ناتی سے محبت کرتی ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، وہ محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بیٹی دی اور کوئی اسے ایذا نہ دے، کیا فرماتے ہیں، کوئی اسے تکلیف نہ دے، اس کے پیدا ہونے پر برا نہ مانے۔ آج یہ جو اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے تو غیروں کی سازش تو اپنی جگہ ہے ہی، اور آئینہ ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے جب غیر ہی غیر تھے تب کیا حیثیت عورتوں کی تھی، اور آمد رسول کے بعد پھر کیا حیثیت عورتوں کی ہو رہی، مگر ہمارے خود کے بدتر کردار نے کہیں نہ کہیں دوبارہ لوگوں کو اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع دیا۔ آج ہمارے یہاں بھی اگر لڑکا ہو جاتا ہے بڑے اعلان ہوتے ہیں، بڑے ڈنکے پیٹے جاتے ہیں، آگے ہو کر باپ فون کرتا ہے اپنے یہاں تو لڑکا آ گیا ہے، اپنے یہاں پر یہ ہو گیا ہے، اور لڑکی ہو جاتی ہے تو بڑی دبی آواز میں مبارکبادیں ہوتی، بڑی دھیمی دھیمی آواز میں لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی اللہ کی رحمت آ گئی۔ تو تم صرف اس لیے کہ لوگ کچھ کہیں نا ہاں اللہ کی رحمت آ گئی، یہ اللہ کی رحمت تمہارے کہنے سے نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایک روایت میں ہے کہ جب کسی بندے کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس گھر میں آتے ہیں، اس بچی کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپتے ہیں اور اس گھر والوں کو کہتے ہیں یا اہل بیت السلام علیکم، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ گھر والوں کو فرشتوں کی جانب سے سلامتی کس چیز کی مل رہی ہے؟ اسی بچی کی پیدائش، اسی بچی کی آمد پر، اسی لڑکی کے پیدا ہونے پر۔ تو لوگ تو خالی فارملٹی کے لیے ارے رحمت آئی ہے، کیا ہوا آپ کے یہاں؟ رحمت آ گئی ہے، بس ایک ٹھنڈے منہ سے جملہ۔ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ تو اللہ کی نعمت جانتے ہیں کہ بے شک یہ نعمت ہے، اور خدا کی قسم کیا نعمت ہے کہ جس کے یہاں پر بچی آئی فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے گھروں میں آتے ہیں، گھر والوں کو سلامتی بھیجتے ہیں، اپنے نورانی پروں سے اسے مس کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس غریب، اس نادار کی جو ولادت یہاں ہوئی، اس کمزور کی آمد جو ہوئی، ایک کمزور کے یہاں ہوئی، اگر جو کوئی اس کی پرورش کرے گا، اچھے سے اسے پالے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتیں اس پر نازل کرے گا، جو اس سے خوش رکھے گا روز قیامت اللہ اسے خوش رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی کی پیدائش یہ تو رحمت کا نزول ہے، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہے، اس کی طرف سے سلامتی کا نزول ہے، بلکہ اس کی پرورش اگر احکام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماں باپ کا ذمہ، انہیں بیٹی کو پالنا ہی ہے، پرورش کرنی ہی ہے، مگر نبی کونین کے ارشادات نے اور مزید جان ڈال دی، لوگوں کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت ڈال دی کہ رسول اللہ کے حکم سے بچی کی پرورش کرنا ماں باپ کا حق ہی تھا، مگر حضور نے اس حق کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جس کے یہاں اللہ نے بیٹی دی یہ بوجھ اس پر آ گیا، اس نے اس کے ساتھ محبت کی، شفقت کی، اسے پالا پوسا بڑا کیا، اس کے گھر کا کر دیا، تو فرمایا یہی بیٹی تیرے اور دوزخ کے درمیان آڑ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی گویا احکام کے اعتبار سے بھی تربیت کی جا رہی ہے، اور ذہنوں کو مائل کرنے کے لیے اور زیادہ لگاؤ پیدا کرنے کے لیے آخرت کے معاملات بھی رسول اللہ ذکر فرما رہے ہیں، ورنہ اولاد کو اچھے سے تربیت کرنا ہے تو باپ کا حق ہے،
ضروری اس پر کہ اچھی پرورش کرے، مگر نبی کونین ساتھ ساتھ بشارت عطا فرماتے ہیں کہ اگر تیرے یہاں اللہ نے اولاد دی ہے اور لڑکی دی ہے تو اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرے، اسے ایذا نہ دے، اور لڑکوں پر لڑکے کو اس پر ترجیح نہ دے۔ یہ بھی حضور کا فرمان کہ بیٹی پر بیٹے کو فضیلت مت دو، بیٹی کو برا مت جانو، بیٹی کو تکلیف مت دو۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے کہ لڑکی کے ساتھ برائی نہ کرے، اسے برا نہ سمجھے، لڑکے کو لڑکی پر فضیلت نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ کریں نبی کونین کے ارشادات یہ عورتوں کو کیا عزت بخش رہے ہیں۔ پھر حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے مفاہیم میں ہیں، حضور فرماتے ہیں جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہو گئی، لوگ تو ایک میں ہی منہ اتار لیتے، 2 ہوئی تو اور منہ اترے گا، 3 ہو گئی تو بس پوچھو مت۔ تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں کیا دے دیا۔ رسول کونین ارشاد فرماتے ہیں جسے اللہ نے 3 بیٹیاں دے دی، اس نے انہیں ادب سکھایا، اچھے سے ان کی تربیت کی، اور یہاں تک کہ اللہ نے انہیں بے نیاز کر دیا، یعنی وہ اپنے گھر کی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب اس سے ذمہ ہٹ کر شوہر پر آ گئی، یا اللہ نے انہیں اس قابل کر دیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی، یا پھر ان کا انتقال ہو گیا کہ یہ ان سے بری ذمہ ہو گیا۔ تو جب تک اس کی تربیت میں رہی اور 3 بیٹیاں اللہ نے اسے عطا فرما دی اور اس نے ان کی صحیح تربیت کر کے انہیں ان کے گھر کا کر دیا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہو اگر 2 بیٹیاں ہوں؟ تو نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بیٹیوں کے لیے بھی یہی ہے، بلکہ روایتیں مختلف ہیں۔ بعض میں کہا گیا کہ اگر پوچھا جاتا رسول اللہ سے کہ اگر 1 بیٹی ہو اور کوئی اسی کی اچھے سے تربیت کر دے، اسی کی اچھے سے نشو و نما کر دے، اسے اخلاق اور ادب سکھا کر اس کے گھر کا کر دے، تو رسول اللہ فرماتے 1 کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو حضور فرماتے ہاں اگر 1 بیٹی ہو اس پر بھی یہ فضیلت ہے۔ بلکہ ارشاد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہ جب کوئی بندہ جسے اللہ نے اولاد دی اور وہ کوئی نئی چیز بازار سے خرید کر لائے تو فرمایا اس میں سبقت، اس میں پہل لڑکے کے بجائے اپنی لڑکی کو دینے میں کر۔ یہ حضور کے ارشاد ہے اور یہ امت کے لیے رسول اللہ کا فرمان۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ کوئی نئی چیز، کچھ سامان خرید کر آدمی بازار سے لائے تو بیٹی کو ترجیح دے، بیٹی کو جو ہے کہ پہلے دے اور اس کے ساتھ بھلائی کرے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے یہاں اسے صدقہ کرنے والے میں شمار کیا جائے۔ یعنی ایک آدمی الگ سے کسی پر خرچ کرے، صدقہ کرے، اور اسے جو اجر ملتا ہے اپنی بیٹی پر محبت کے ساتھ خرچ کرنے پر اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو ترجیح دے، کوئی سامان نیا لے کر آئے تو بیٹوں کے بجائے پہلے بیٹیوں کو دے دیا کرے۔ پھر حضور کے ارشادات میں ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا یا 2 بہنیں ہوں، یعنی اسلام نے ہر حیثیت سے عورت کو کور کیا۔ تم تو خالی جوان عورتوں کی بات کرتے ہو اور دنیا کو اور لوگوں کو بزد کرنا چاہتے ہو اسلام سے، مگر حضور کے ارشادات دیکھیں کہ بیٹی ہو اس کو بھی اسلام کور کر رہا ہے، بہن ہو اس کو بھی اسلام کور کر رہا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ تمہاری بیٹیاں یا بہنیں یا کسی دوسرے کی بیٹیوں پر جو بندہ خرچ کرے اللہ تعالیٰ محشر میں اسے امان عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بیٹی بیٹی ہی ہے، عورت عورت ہی ہے، بچی بچی ہی ہے، اپنی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہو یا بہن ہونے کی حیثیت سے ہو۔ آج ہوتا ہے نا بہت سے لوگ جن کے باپ کا انتقال ہو گیا، کمانے والا بڑا بھائی ہے اور 2 بہنیں ہیں، 3 بہنیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اپنی شادی بعد میں کریں گے، پہلے ایک بہن کی کر دوں، پھر تھوڑا سا مال اکٹھا ہوا پھر ایک بہن کی کر دوں، پھر ایک بہن کی کر دوں۔ تو میرے عزیز یہ سعادت ملی ہے آپ کو، صرف یہ نہ سمجھو کہ ارے بھائی میرے اوپر تو اتنی ذمہ داری آ گئی، کیا کھیل کود میں تو اپنی جوانی ہی دیکھ پایا۔ جو بعض لوگ روتے ہوئے بھی نظر آتے، کیا کروں 3
تھی، ذمہ داری تھی، ہم تو کچھ بھی عیش ہی نہیں کر پائے. ارے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک آزمائش دی تھی اور تیرے لیے ایک اجر رکھا تھا. اسی محنت کو تو رسول اللہ کے فرمان پر عمل کی نیت سے کرتا تو حضور نے فرمایا جس کے یہاں بیٹیاں ہوں یا جس کی بہنیں ہوں اور وہ اپنی بہنوں پر خرچ کرے، یا بہن بیٹی نہیں بلکہ دوسرے کی بیٹی پر اس لیے خرچ کرے تاکہ اس کا بوجھ کم ہو اور یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے بھی ایسا ثواب عطا فرماتا ہے جیسا اللہ کے خوف میں رونے والے کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مذہب اسلام نے تو خود کی اولاد، خود کی بیٹی کے لیے بھی ارشاد فرمایا، بہن کے لیے بھی ارشاد فرمایا. ورنہ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، بھائی اب کوئی میری بیٹی تو ہے ہی نہیں، ماں باپ تھے انتقال کر گئے، اب تو تیری جان نہیں. رسول اللہ کی دین نے بھائیوں کو بھی بہنوں سے وابستہ کیا، ماں باپ کو بچوں سے وابستہ کیا ہے. اور جب یہی عورت عمر کے آگے پڑاؤ میں گئی اور ماں کی منزل میں آئی، اولاد کو پھر اس سے وابستہ کیا ہے. یعنی ہر جانب سے رسول اللہ کے ارشادات نے، حضور کے کردار نے، مذہب اسلام کی تعلیمات نے عورت کو عزت بھی بخشی ہے، قدر بھی بخشی ہے، منزلت بھی بخشی ہے کہ ایک عورت وہ کبھی بھی تنہا نہیں رہ سکتی. اگر اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کے بیٹے نہیں ہیں، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، تو حضور کا ارشاد ہے کہ دوسرے کی بچی پر دوسرا اس لیے خرچ کرے کہ یہ اللہ کی بندی ہے، دوسرے کی بچی کی تربیت اس لیے کرے یہ اللہ کی بندی ہے، تو اللہ اسے بھی اجر عطا فرماتا. غور تو کریں، نہ یہ ارشاد کسی مذہب میں ملیں گے، نہ یہ اعمال کسی مذہب میں ملیں گے. تو حضور کے فرمان نے بھی عورتوں کو اس غیر اسلامی معاملات میں جو ان کے ساتھ ظلم تھا، اسلام لانے کے بعد حفاظت کی، ارشادات سے بھی حفاظت کی، عمل سے بھی حفاظت کی، بلکہ رسول اللہ کی ترغیب سے صحابہ اکرام کے اندر بھی جذبات آئے. کئی صحابہ کی خصوصیتیں ہیں کہ وہ جب کسی کی خبر پاتے کہ فلاں کے یہاں پر بیٹی ہوئی، اسی میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، اور بھی صحابہ کے نام آتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی اور انہیں یہ خبر ملتی کہ وہ اسے جو ہے کہ قتل کر دے گا یا زندہ زمین میں دبا دے گا، یہ حضرات فوراً اطلاع پا کر وہاں پہنچتے اور پہنچنے کے بعد اپنے آقا کے ارشاد کی روشنی میں، مذہب اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں وہاں پر پہنچ کر اس کے باپ کو راضی کرتے کہ اسے قتل مت کر، اس کی زندگی کا جو کچھ خرچہ آئے گا ہم اٹھائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام تو عورتوں کی عزت آبرو ہی نہیں بلکہ ان کی زندگیوں کی بھی حفاظت کر رہا ہے. مگر لوگ اپنے اسلام کی خوبی سے ہی نہیں، غیروں نے جو چینلوں پر دکھا دیا، مسلم بچیوں کو بھی وہی نظر آ گیا، لے دے کر ایک بھوت دکھایا جاتا ہے، ارے تمہیں تو پردے میں مون دیا گیا، تمہیں تو پردوں میں قید کر دیا گیا، تم تو کھلی سانس نہیں لے سکتے، چھوڑ دو یہ پردہ، ہٹا دو اس نقاب کو، بس اس کے علاوہ کوئی لائن نہیں ہے. ارے آج اگر سب سے زیادہ آبرو ریزی کی خبریں دیکھی جائیں تو جو جتنے بے پردہ ہیں اتنا زیادہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے. اور مذہب اسلام پردہ کرایا کیوں تھا؟ اسی لیے کہ اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے. تو دلائل میں آپ لسٹیں دیکھ لیں کہ با پردہ خواتین کے ساتھ کیا حادثات ہوئے اور بے پردہ کے ساتھ کیا ہوئے، اپنے آپ فیصلہ ہو جائے. پھر دوسری چیز کہ جب ایک خاتون اپنے آپ کو برقعے کے اندر کر لیتی، اس کی عزت آبرو پر بات تو تب آتی ہے نا کہ آدمی حسن کو دیکھ لے، خوبصورتی کو دیکھ لے، عمر کا اندازہ کر لے، نقش و نگار کو دیکھ لے، چہرے کی بناوٹ کو سمجھ لے، پھر جیسا جیسا شیطان بہکائے قدم بڑھے گا. مگر جب ایک اسلامی خاتون نے اپنے آپ کو ایک لباس کے اندر پوشیدہ کر لی، دیکھنے والا آپ کیا جانے گا کہ اندر جوان ہے یا بوڑھی، خوبصورت ہے یا بدصورت، کم عمر ہے یا زیادہ عمر، اچھا نقشہ ہے یا برا نقشہ. تو اسلام نے گویا پردہ اس پر نہیں، پردہ اس شہوت پرست کی آنکھ پر ڈال دیا اور اسے اس کے حوادث سے محفوظ فرما دی. مذہب اسلام نے ہر طرح سے عورتوں کی حفاظت کی،
ہر طرح سے عورتوں کو بچایا ہے، بچیوں کی جان کی یوں حفاظت فرمائی کہ اسلام کے ماننے والوں کو بتا دیا یہ اللہ نے تمہیں رحمت دے دی ہے، اللہ نے تمہیں برکت دے دی ہے، اس کا بوجھ تم اٹھاؤ، اس کی تربیت تم کرو تو یہ بھی تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اپنے صحابہ کو بھی ترغیب دے دی کہ جہاں صحابہ اکرام اپنی حسب حیثیت خبر پاتے کہ کوئی بچی مار دی جائے گی، قتل کر دی جائے گی، اگرچہ وہ ان کی اولاد نہیں ہوتی، اگرچہ وہ ان کی رشتہ دار نہیں ہوتی، مگر مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ حضرات اس کے پورے خرچے کو اپنے اوپر برداشت کرتے۔ سبحان اللہ سبحان یہ مقام اسلام نے عطا فرمائی، یہ عزت اسلام نے عطا فرمائی، بلکہ یہ حیات اور زندگی جینے کا طریقہ اسلام نے عطا فرمایا۔ پھر جب وہ دھیرے دھیرے بڑی ہوئی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اچھی تربیت کرو، انہیں ادب دو، انہیں سختی مت کرو، انہیں برا مت جانو، اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آؤ، نرمی کے ساتھ ان سے پیش آؤ، پھر انہیں اسی کے ساتھ دوسرے گھر کی کر دو، کسی سے نکاح کر دو۔ تو ایک جس گھر میں لڑکی پیدا ہو اسلام نے بڑی نزاکت سے اسے پال کر جوان کر دیا، اب جس کے نکاح میں وہ گئی مذہب اسلام کے احکام پھر اس کے ساتھ آ گئے، اب یہ تیری بیوی۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتری سے ان کے ساتھ پیش آؤ، انہیں مارو مت، اور خصوصیت کے ساتھ منہ پر ہرگز مت مارو، کوئی تنبیہ کرنی ہے زبان سے کر دو، اور اگر وہ تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئیں، ترس روئی سے پیش آئیں، تو نبی کونین نے ارشاد فرمایا وہ کسی کے گھر کی بیٹی ہے، تیری خدمت کرتی ہے، تو اس کی خدمت کو دے اور اس کی سختی کو درگزر کر۔ ان حضور کے ارشادات پر اسلام کے ماننے والوں نے کیا عمل کیا؟ ایک صاحب اپنی بیوی کی شکایت لے کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے لیے نکلے، در حضرت عمر پر پہنچے، آئے تھے دل میں یہ لے کر کہ اپنی بیوی کی شکایت کروں گا، اس کو مجھ سے بہت شکایت ہے، میں یہ باتیں وہاں عرض کروں گا۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے انہیں آوازیں آتی سنائی۔ کیا آواز آتی سنائی دی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گفتگو کر رہی، کچھ شکوے شکایت کی بات چل رہی ہے۔ وہ شخص دروازے سے ہی پلٹ کر جانے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باہر نکلنا ہوا، روک کر آنے کا سبب پوچھا، کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا میں بیوی کے معاملات لے کر آیا تھا، مگر اندر سے جو آوازیں آئیں تو پھر میں بات سن کر ہی پلٹ گئے۔ قربان جائیں، رسول اللہ کا حکم ہے عورتوں کے ساتھ نرمی کرو، میں تم میں سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آنے والا ہوں، ان کی خوبیوں کو دیکھو، ان کی کمیوں کو نظر انداز کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ شخص آئے، حضرت عمر کی گفتگو ان کی اہلیہ سے جب انہوں نے سنی تو حضرت عمر نے ان کو بھی کہا کہ دیکھو میں سختی نہیں کرتا ہوں، وہ اللہ کی بندی دوسرے کے گھر سے آئی ہیں، وہ میرا خیال رکھتی ہیں، میرے گندے میلے کپڑوں کو دھلتی ہیں، میرے کھانے کا انتظام کرتی ہیں، میرے گھر سے باہر چلے جانے کے بعد میرے گھر کی محافظ ہوتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، تربیت کرتی ہیں۔ جب وہ اتنی خدمات انجام دیتی ہیں تو میں کیوں اس کی باتوں کی گرفت کروں؟ میں کیوں اس کی کمیوں کو دیکھوں؟ جب اتنی خوبیاں اس میں ہیں تو میں ان خوبیوں پر نظر کرتا ہوں، ان برائیوں سے صرف نظر کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان شخص نے کہا کہ حضور میں تو اب تک بس ان کی کمیاں ہی گنتا تھا، میں تو اب تک کمیوں کو ہی دیکھتا تھا، مگر آپ نے گویا کہ ایک نئی فکر مجھے عطا فرما دی، اور جو معاملات آپ نے اپنے بیان کیے یہ سارے فوائد تو میں بھی ان سے حاصل کرتا ہوں۔ میری بیوی بھی میرے میلے کچیلے کپڑوں کو دھوتی ہے، میرے کھائے ہوئے جھوٹے برتنوں کو دھوتی ہے، میرے جانے کے بعد میرے گھر کی محافظ ہوتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ جب اتنے فوائد مجھے بھی اس سے حاصل ہیں تو میں بھی اب شکوہ شکایت نہیں کروں گا، بلکہ اس کی طرف سے آنے والی سختی کو درگزر کروں گا اور اس کے طرف سے ملنے والے فوائد کو ذہن میں پہلے رکھوں۔ تو اندازہ کریں نبی کونین کی تربیت نے باپ کے گھر سے چلے جانے کے بعد بھی عورت کو پھر حفاظت دی، بلکہ قربان جائیں اسلام کے نظام پر، اسلام نے یہ کہا کہ جب بچی کا نکاح ہوتا ہے لوگ حالات تو جو غیروں سے سیکھے ہوئے ہیں، دہیج، اتنے برتن، اتنی چیزیں، یہ وہ، جب تک سب اکٹھا نہ ہو جائے جب تک شادی نہیں ہوگی۔ مگر مذہب اسلام نے عورت کی کیا عزت اور قدر بتائی
کہ یہ باپ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو، ماں اپنی لختے جگر کو اپنے یہاں سے اور دوسرے کے یہاں بھیج رہی ہے تو اسے مال دے؟ نہیں، بلکہ اسلام نے کہا کہ اب تو یہ اس قابل ہے کہ اسے مال دیا جائے، تو مذہب اسلام نے عورت کے لیے مہر رکھا۔ سبحان اللہ۔ اسے لے کے نہیں جانا ہے مال، بلکہ جس کے گھر جا رہی اسے اسے مال دینا۔ کیوں دینا ہے؟ کہ انہوں نے تو اپنے کلیجے کا ٹکڑا دے دیا، ماں باپ نے جسے پال پوس کر بڑا کیا اس پوری امانت کو تمہارے ہاتھ دے دیا۔ اب کچھ اور مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب یہ اس لائق ہے کہ تم اس کا دل خوش کرو، تم اسے اچھے سے رکھو۔ تو اب یہ باپ کے یہاں سے جب شوہر کے یہاں روانہ ہوئی، پھر اسلام نے اس کی حفاظت فرمائی، پھر اس کی قدر و منزلت بتائی، پھر اس کے مرتبے کو بتایا، اور سامنے والے پر، شوہر پر لازم قرار دیا کہ اس کا مہر ادا کر، اسے مال دے کر خوش کر۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ بس عورت کو اتنا ہلکا سمجھا، بیٹی کو بوجھ سمجھا، اور جو چیزیں اسلام نے ہم پر نہیں وزن کیا تھا یہ خود ہم نے اپنے اوپر بوجھ کیا کہ بیٹی ہے تو اتنا پیسے اکٹھا ہوگا تبھی نکاح ہو۔ اسلام نے تو کہا اسے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اس قابل ہے کہ اسے دے کر اس کا دل جیتا جائے، اسے دے کر اسے خوش کیا جائے۔ اسلام نے مہر رکھ دی۔ پھر جب یہ شوہر کے وہاں جائے، مذہب اسلام نے کچھ اصولوں سے اسے باندھ دیا کہ اس کی یہ پابندی کرے، شوہر کو باندھ دیا کہ تو اس کے ساتھ نرمی کر، حسن و خوبی کے ساتھ پیش آ، ہر ایک دوسرے کی تسکین کا سبب بنا دیے گئے۔ پھر اللہ کی رحمت سے، پھر اللہ کی نعمت سے اگر اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی تو پھر مذہب اسلام نے اسے ایک حیثیت دے دی کہ اب تو ماں ہو چکی ہے۔ اس اولاد پر ذمہ دے دیا کہ تو مرد ہو یا عورت، تو لڑکا ہو یا لڑکی، اب یہ تیری ماں ہے، اب اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے تیری جنت رکھی۔ سبحان اللہ۔ اندازہ تو کریں، عورت بچپن سے لے کر بڑھ رہی، حیثیتیں اس کی بدل رہی، کبھی وہ خود بچی تھی، اب وہ بچی کی ماں ہے، چاہے جتنی حیثیتیں بدلے مگر مذہب اسلام نے اس کو بلندی رکھا، مذہب اسلام نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، مذہب اسلام نے اس کی قدر بتائی ہے۔ حیثیتیں بدل رہی ہیں تو الگ الگ حیثیتوں سے اس کی قدر بتائی، الگ الگ حیثیتوں سے اس کی قیمت بتائی۔ بلکہ مذہب اسلام ہی وہ مذہب ہے، اوروں کے یہاں تو یہ تھا کہ عورتیں یا تو زندہ جلا دی جا رہی تھی یا خود عورتوں کی تقسیم کر دی جا رہی تھی۔ جب مال بٹتا، عورت آئی، جاؤ اس کے خانے میں، جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ مگر جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو نہیں بانٹا، بلکہ باپ کی طرف سے یا کسی اور مرنے والے کی طرف سے جو مال بچتا ہے، جو وراثت بچتی ہے، مذہب اسلام نے عورت کا بھی اس میں حصہ رکھا۔ اور یہ ہماری بڑی کمبختی ہے کہ مسلمانوں کے یہاں بھی قریب قریب ندارت ہے یہ چیز۔ لڑکی کی شادی کر دی، ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا فریضہ ادا کر دی۔ کیا ہے؟ ابا نے تیری شادی کر دی تھی، دے دیا، تیرا ہو گیا بس۔ اب انتقال کے بعد جو لڑکے بچے ان کو بٹے گا، مکان ہے تو ان دونوں کو بٹے گا، جائیداد ہے تو ان کو ملے گی، بیٹی بیٹی تو اس کے گھر کی کر دی، اب شوہر جانے وہ جانے۔ کیوں؟ تیری شادی میں اتنا خرچہ کر دیا۔ بعض جگہ تو باپ بھی اس بات کو بولتا ہے، اور بعض جگہ باپ کے انتقال کے بعد بھائی تو بس پھر پوچھئے مت۔ یاد رکھیں، اپنی حیات میں زندہ رہنے والے نے اپنے ذاتی مال میں سے جس کو جو دے دیا دے دیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور جو وراثت اس نے چھوڑی کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنی من مرضی سے لے دے کر لے، اتنا میں رکھ لوں، اتنا چلو بہن کو دے دیں گے، نہ۔ اب تو تمہارے ہاتھ میں شریعت نے اختیار ہی نہیں رکھا ہے، بلکہ شرع نے خود خانے بنا دیے ہیں تقسیم کے، کہ انتقال کرنے والے کی جو وراثت ہے اب تمہیں بانٹنے کا حق نہیں ہے، شریعت نے پہلے ہی بانٹ دیا۔ جتنا حصہ لڑکے کو ملے گا اس کا نصف، اس کا آدھا یہ مذہب اسلام نے عورت کو دلوایا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر 2 لڑکے ہیں اور 1 لڑکی ہے، 3 بچے ہیں انتقال کرنے والے کے اور کوئی وارث نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ دونوں بھائی بانٹ لیں گے، بہن کی شادی کر تو دی نا۔ کیوں بھائی؟ واہر نادان باپ، اگر بیٹی کی شادی کی ہے تو کیا بیٹے کمارے رکھے تو نہیں؟ شادی تو ان کی بھی کی۔ اگر بیٹی کی شادی میں خرچہ کیا ہے تو خرچہ تو بیٹوں کی بھی شادی میں کیا ہے، تو وہاں کیوں نہیں کہتا کہ تمہارا بھی حصہ ہو گیا، تمہاری شادی کر دی؟ مگر نہیں، باپ بھی کہتا ہے بیٹی کی شادی کر دی، بس دے دیا اس کو جو لینا دینا تھا۔
ختم, اب جو کچھ بچے گا لڑکوں کا ہے. تو اگر باپوں کی ایسی ذہنیت ہے, اسلام کی تعلیم کے خلاف ذہنیت ہے, بھائیوں کی ایسی ذہنیت ہے, اسلام کی تعلیم کے خلاف ذہنیت ہے. باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ نہ سمجھے کہ اس کا نکاح کر کے اور تھوڑا سا جہیز دے کر اب اس کا کوئی ذمہ نہ رہا, اور بھائی بھی یہ نہ سمجھے کہ باپ کے انتقال کے بعد بہن کا کوئی حصہ نہیں, بلکہ مذہب اسلام نے خود حصے کر دیے, اس میں کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی جب تک تقسیم نہ کر دی جائے. تو گویا اگر 3 بچے ہیں, 2 لڑکے 1 لڑکی ہیں, اور مثال کے طور پر مال چھوڑنے والے نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا ہے, تو اس پورے مال کے 5 حصے کیے جائیں گے. کتنے کیے جائیں گے؟ 5. 1 لاکھ روپے کو 5 حصوں میں بانٹیں تو 20 ہزار کے 5 حصے ہوتے ہیں. کتنے ہزار کے؟ 20 پنجے 100 ہزار یعنی 1 لاکھ. اب تقسیم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ بڑا بھائی چلو اچھا خوب کماتا ہے, کام کر, چھوٹا تو اتنا لے لے, یا ایک کام کرو تھوڑا سا اپن بہن کو دے دیتے ہیں باقی اپن دیکھ لیں گے. آپ کو حق ہی نہیں ہے ایسا کرنے کا, اختیار ہی نہیں ہے آپ کو, اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غلط ہے, ناجائز ہے, حق مارنے والا قرار پائے گا. اب تو اسلام نے جیسا حصہ کیا ویسے ہی ہوگا. اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ 5 حصے کیے اس کے. اب جتنا لڑکوں کو ملے گا اس کا آدھا لڑکی, تو لڑکے کو دگنا یعنی 2 حصے, ایک لڑکے کو ملے 40,000, 2 ایک کو ملے 40,000, اور اس کا نصف یعنی آدھا یہ لڑکی کو ملے گا 20,000. یہ شرعی تقسیم ہوگی, سب اپنے اپنی ملکیت پر قبضہ کر لیں گے. اب آپ کو اختیار ہے کہ سارا بہن کو دے دو, بہن بھائی کے ساتھ کچھ کر لے, مگر اس سے پہلے اختیار نہیں, اس کو اتنا دے دو, اس کو چھوڑو, اس کو تھوڑا سا یہ کر دو, نہیں. تو مذہب اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جب غیر جو آج اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کے یہاں خود عورت تقسیم کر دی جاتی تھی, اور اسلام نے مال کو عورت پر تقسیم کیا. لاکھ تم نے خرچ کیا ہوگا شادی میں, لاکھ جو دینا ہے دیا ہوگا, لاکھ تم نے زیور بنایا ہوگا, مگر انتقال کے بعد بھی وہ بیٹی اپنے باپ کے مال سے وراثت پائی, میراث میں اس کا حصہ ہوگا, اسے بھی مال و دولت ملے. اللہ اکبر. تو یہ اسلام نے عورتوں کو عطا کیا, یہ سربلندی اسلام نے دی, یہ عزت اسلام نے دی ہے. پھر اسی بچی کے یہاں جب اولاد اللہ عطا فرما دے تو پروردگار عالم جل شانہ نے اولاد پر اب اس عورت کے حق رکھ دی. شوہر پہ بھی تھے, باپ پہ بھی تھے, اور اب یہ خود ماں بن گئی تو اولاد پر بتا دیا گیا. قرآن نے کیا فرمایا؟ فلا تقل لہما اف. یہ بڑی مشقت اٹھا کے آئی ہے, یہ شوہر کی بھی خدمت کرتی, یہ مائکے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی رہی, اب تم بچے ہو, تمہاری خدمت کرے گی, تو اس خدمت گزار کا اجر اور اس کا مرتبہ اللہ نے رکھا کہ اب تو اولاد ہے, فلا تقل لہما اف. اب اس عورت کو اف بھی مت بولنا, ہوں مت بولنا, جھڑکنا مت, سختی مت کرنا اس کے ساتھ. اللہ اکبر. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اگر والدین کی طرف سے غلطی ہو, اگر وہ ہم پر ظلم کریں, اگر وہ ہم پر بلا وجہ سختی کریں, تو کیا تب بھی نہیں بولنا, تب بھی کچھ نہیں کرنا؟ تو حضور نے ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا, وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ. ہاں اگرچہ ان کی طرف سے زیادتی ہو, اگرچہ ان کی طرف سے سختی ہو, اگرچہ ان کی طرف سے زور ہو, تب بھی تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو سختی کر. کیا عزت اسلام نے عطا فرمائی عورت کہ بیٹا یا بیٹی آنکھ نہیں ملائیں ان سے, سخت جملے نہیں بول سکتے, اف نہیں بول سکتے, بتا دیا انہیں کہ تمہاری جنت ان کے قدموں میں. یہ عزت اسلام نے عطا کی, یہ مرتبت اسلام نے عطا کیا, یہ قدر مذہب اسلام نے عطا کی. اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ اسلام میں کیا ہے؟ بس پردہ, اتنی سی بات کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو تم نے بھی غیروں سے کیوں سنا؟ اگر پردے کی ہی بات کرتے ہو اور سارے فضائل مان کر صرف ایک پردے کے ہی پیچھے پڑے ہو, تو اسلامی مائیں بہنیں بھی سنیں اور مرد بھی سنیں کہ جو پردے کے احکام ہیں, جو آیتیں نازل ہوئی ہیں, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مقدم رکھا ہے. قل للمؤمنین, مسلمان مردوں کو حکم کر دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں. ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کو پردے میں کیا, مردوں کو بھی پردہ کیا. اب یہ تو ایک غیر معقول بات ہو جائے گی کہ نہیں بھیا عورتیں برقع پہنی تو مردوں کو بھی کوئی لباس ہونا چاہیے. تو اللہ نے ہر ایک کی حیثیت الگ بنائی ہے. مرد کو باہر بھی جانا ہے, کام کرنا ہے, ہاتھوں سے محنت مشقت کرنا ہے, بیوی کا بھی ذمہ ہے, آئندہ اولاد کا بھی ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی خاص لباس میں پردے میں نہیں کیا, مگر اتنا سخت پردہ اللہ نے مردوں کو دیا.
رکھو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. عورت کو تو گھر کی چاہ رہنا ہے, اور پردہ صرف عورت کا تو غیر محرم سے ہے کہ جب غیر محرموں میں جائے تو پردے میں رہے, برقعے میں رہے, باقی اپنے گھر میں رہ سکتی ہے, اپنے بھائی کے ساتھ رہ سکتی ہے, اپنے باپ کے ساتھ رہ سکتی ہے, اور بھی جو محرم رشتے ہیں ان سے بے پردگی کے ساتھ, یعنی گلے میں دوپٹہ ہے تو بھی رہ سکتی ہے. صرف غیر محرموں کے سامنے کبھی اتفاق پر پردہ ہے, مگر مرد کو تو باہر رہنا, آنا جانا ہے, سفر کرنے, راستے میں عورتیں بھی ٹکرائیں گی. اسے حکم دے دیا کہ اپنی نگاہ نیچے رکھنا. اللہ اکبر. کمانا بھی ہے تو نگاہ نیچی رکھنا, سفر بھی کرنا تو نگاہ نیچی رکھنا. راستہ چلنے کے لیے اتفاقاً اگر کسی غیر محرم عورت پر تیری نظر پڑ گئی تو وہ چونکہ اتفاقیہ تھا, چلتے چلتے اسی نظر پڑ گئی, اب تجھے پتا چل گیا سامنے عورت ہے, اسلام حکم دیتا ہے پہلی نظر معاف ہے, اگلی پر اللہ گرفت فرما لے. اللہ اکبر. اگلی پر تیری پکڑ ہو جائے گی. اگر اگلی نگاہ تو نے اٹھا لی تو پھر اللہ کے یہاں تو جواب دہ ہو جائے. تو دیکھا جائے تو مردوں پر سخت احکام ہے پردے. مردوں کو تو نگاہ بچا بچا کر چلنا ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ صرف عورتوں کے لیے پردہ ہے؟ عورت کا تو جسم چھپایا گیا ہے اور مردوں کو نگاہ ہی نیچی کروا دی. اللہ اکبر. مگر حالات آج جو بدتر ہیں, کہیں نہ کہیں اسلام تو ویسا ہی دمکتا ہوا مذہب ہے, اس کے احکام ویسے ہی چمکتے ہیں, مگر اسلام کے ماننے والوں نے اس مبارک مذہب کی خوبیوں کو نہیں سمجھا, اسے اپنانے کی کوشش نہیں کی. پریشان سب ہیں, لڑکے بھی پریشان ہیں, لڑکیاں بھی پریشان ہیں, مرد بھی پریشان ہیں, عورتیں بھی پریشان ہیں. پریشانی پر بات سب کر رہے ہیں, مگر اس کا حل جو رسول اللہ کے دین میں ہے, جسے قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. خدا کی قسم اگر آج بھی مرد بھی رسول اللہ کی پیروی کی طرف آ جائیں, عورتیں بھی حضور کے حکم کی پیروی کی طرف آ جائیں, گھر جنت نشان نظر آنے لگے, سکون ہی سکون ہو جائے, امن ہی امن ہو جائے. آج بھی جو دور حاضرہ میں اسلامی بچیاں بہکاوے کار ہوتی ہیں, اس کی بھی وجوہات میں پہلی اور بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ عورتوں کی جہالت. کیا ہے بولیے نا؟ جہالت. عورتوں کی جہالت. کیسے؟ اور اس جہالت میں بھی مرد کا برابر کا دخل. بچی تھوڑی سی بڑی ہوتی, 9 سال 10 سال 11 سال, مکتب میں وہ جتنی تعلیم حاصل کر لے, اس کے بعد سے جو اس کی پڑھائی بند ہوئی, اب اس کا سلسلہ دوبارہ شروع نہیں ہو. لڑکوں میں تو چلو آگے تک پڑھتے رہ گئے, بعد میں اماموں کے پاس آتے جاتے, جمعہ میں مسجد میں بیان سن لیتے ہیں, تقریروں میں بیان سن لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کا ایک سلسلہ تھوڑا بہت چل جاتا. مگر بچی تو جو گئی, اب دینی سلسلہ بند. دنیاوی تعلیم حاصل کرے گی, اسکول پڑھائیں گے, کالج پڑھائیں گے, مگر دین بند. تو وہ کہاں سے اسلام کی خوبی جانے, وہ کہاں سے اپنے آقا کے ارشاد کو جانے, وہ کہاں سیدہ زہرا کی سیرت کو سمجھے گی, اسے کہاں حیا آئے گی. تو جب تم نے اس طرح سے اس کی تعلیم بند کی, دوسرا کوئی انتظام اہتمام بھی نہیں کیا, اور اسی جہالت میں وہ بڑھتی چلی, اسے آزادی کی جگہوں پر برابر رکھا, اسکولوں کالجوں میں برابر رکھا, غیروں کی صحبت میں برابر رکھا, تو پھر بات تو وہی ہے, صحبت صالح تورا صالح کند. اچھی صحبت اچھا بنائے گی, اور صحبت طالح تورا طالح کند, اور بری صحبت کی برائی آئے گی. دین تو ملنا بند, دنیا ملنا شروع, تو دنیا ہی تو غالب آئے گی نا دماغ. تو دنیا میں کیا ہے, پورے دنیا داروں میں کیا ہے, عیش کی زندگی, آرام کی زندگی, دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو, جو مزے کرنا ہو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. پھر وہی بچی سیکھے گی. اب بڑے ہو کے جب اسے یہ لگے گا کہ نہیں میرے ہاں تو بندش ہے, میں اپنی خواہشات نفسانی اپنی مرضی کے مطابق کر ہی نہیں پاؤں گی, تو پھر وہ نکلنے کو سوچے گی. اور غیروں نے پھر دروازے کھولے ہیں, تو پھر خواہی نہ خواہی وہ بچی وہاں دامن دے دے گی. وہ خود بھی نہیں سمجھے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے, مگر وہ جو اس کی نشو نما ہوئی آزاد ذہنیت سے, وہ اس کے دماغ پر غالب چھائی ہوئی ہے. آخر کار پھر نوبت جو بنتی ہے وہ نگاہوں کے سامنے, اس کے چلے جانے کے بعد پھر بڑی چیمی گوئیاں ہوتی ہیں, بڑی گفتگو ہوتی ہے, اور قوم کے نوجوان تو ساری مردانگی جھاڑنے لگتے ہیں. کیوں؟ مسلمان مرد نہیں تھے کیا, یہ نہیں تھے کیا, وہ نہیں تھے کیا, اسلام کو بدنام کر رہی ہے. ارے تو قوم کے ہیرو بننے والوں, تمہاری بھی اس میں بہت بڑی غلطی.
تمہارا بھی بہت بڑا اس میں حصہ ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اور یہ حقیقت بات ہے، آج بھی قوم مسلم میں دیکھا جائے بہت ساری بچیاں ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے جانتے ہیں؟ لڑکی دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے، ہائٹ اس کی چھوٹی ہے، رنگ اس کا کالا ہے، نقشہ ایسا نہیں ایسا ہے، ناک یوں نہیں یوں ہے. کیا اس بچی کے ماں باپ کے دل پہ گزرتا ہوگا؟ بار بار یہ چیز سوچنے میں آتی ہے. اور کئی لوگوں نے تو ذکر بھی کیا کہ بھائی ٹھیک ہے بیٹی کے لیے رشتہ آ رہا ہے صاحب، وہ غریب ہو کیسا ہی ہو، وہ چائے ناشتے پانی کا انتظام کرے گا، صاف صفائی کرے گا، بیٹی کو تیار کرے گا کہ بھائی دیکھنے والے آ رہے ہیں. وہ آئے، بڑی اچھی میٹھی باتیں انہوں نے کی، سب کر کرا کر گئے. وہ بیچارہ منتظر ہے، بچی بھی منتظر ہے، نہ معلوم میری قسمت کا کیا ہوگا. ادھر سے گھر والوں نے بتایا بیٹے کو تھوڑا سا ایسا ہے، ارے نہیں جواب آیا نہیں، وہ سب تھوڑا جم نہیں پائے گا. ایک دھکا کیسا ماں باپ کو لگتا ہو. وہ وجہ پوچھتے بھائی کیا بات ہوگی، تو کچھ لوگ بول جاتے نہیں وہ تھوڑی لڑکی سانولی، اپنا لڑکا کیا ذرا گورا ہے. یہ کیا بچی کا دل نہیں پھٹتا ہو کہ میرے کالے ہونے میں، میرے سانولا ہونے میں میرا کیا دخل ہے؟ جیسا قدرت نے بنایا میں ویسی ہوں. میرے نقشے میں کہ ناک یوں ہے یا آنکھیں ایسی، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ جیسا قدرت نے نقشہ دیا میرا ویسا. مگر نہیں صاحب، دن نکل گئے. پھر کچھ دن بعد خبر آئی فلاں کو رشتے کے لیے بھیج رہے ہیں. ایک اتنا مینٹلی پریشر ہوتا ہے جن بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کو بہت سمجھ سکتے ہیں. جانے آنے والوں کا تو کیا ہے، چلو دیکھنا ہے دیکھیے یار کیا ہے، نہیں ہوگا تو منع کر دیں گے. کسی کے جذبات سے کھیلو مت. اور طریقہ بھی نہیں ہے یہ، مگر نہیں پھر دیکھیں آئیں گے کیا ہے، نہیں صاحب تھوڑا یہ نہیں جمے گا، یہ نہیں جمے گا. جب بار بار وہ نکاری جائے گی تو کون نکار رہا ہے؟ تمہیں تو جو بڑے مرد بنتے پھرتے ہو، ان کی غلط حرکت پر تمہیں بڑا جوش آتا ہے. تو کیوں نہیں قوم میں سے ایسے لوگ ہوئے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ دیکھو اس کی سیرت کیسی، اس کا کردار کیسا ہے، باپردہ ہے، میرے ماں باپ کا خیال رکھے گی، شکل و صورت کا کیا ہے. جب اچھی خوبصورت لڑکی لانے کے بعد شوہر کی نہیں سنتی ہے نا، تو اس خوبصورت چہرے سے بھی نفرت ہوتی ہے. پھر ساس کو بھی وہ ناگن نظر آنے لگتی. کیوں بھائی؟ چہرہ نقشہ دیکھ کر تو لائی تھی. حور پری کہتی تھی میں خاندان میں اسے گھماؤں گا، لوگ کہیں گے واہ کیا بہو لائی ہے. تو ناک نقشہ تو دیکھ کر لائی تھی نا، اب ناگن کیوں نظر آنے لگی، اب بری کیوں لگنے لگی؟ وہ نقشہ تو ویسے ہی اس کا. تو اصل خوبی ہوتی ہے کردار کی، اصل خوبی ہوتی ہے سیرت کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی مردوں کے لیے جو عورتیں رشتے کے لیے دیکھی گئیں اور عورتوں کے لیے جو مرد رشتے کے لیے دیکھے گئے، تو تعلیمات نبوی میں یہی فرمایا گیا کہ اس کے کردار کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو. مال و دولت کے چہرہ مہرہ نقش و نگار یہ کوئی چیز نہیں. دولت کیا ہے؟ آنی جانی چیز. لوگ لڑکا ڈھونڈتے ہیں، ارے کتنی 2-3 مہینے اس کی، نہیں اس کے نہیں کرنا، اکلوتا بچہ ہے ماں باپ کا، ہاں یہ یہاں پر دیکھ لو، اس کے پاس پیسہ، ماں باپ کے بعد یہ اکیلے ہی ہے، ہاں بیٹی بڑی خوش رہے گی. یہ تو لڑکا لڑکی دیکھنے کا نظریہ ہے. قربان جائیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضور کی شہزادی بطول زہرا، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے جس شوہر کا انتخاب رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوا وہ حضرت علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر و فاقے کا یہ عالم کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے کا اپنا کوئی کمرہ نہیں، مال و دولت تو دور کی بات. کیا دیکھا حضور؟ اور نکاح کس کا ہو رہا ہے؟ حضور کی شہزادی، جن کے پہننے کے لیے جنت سے جوڑے آ جائیں، جو جنتی عورتوں کی سردار. ان کے لیے حضرت علی کا انتخاب، اور مالی حالت میں علی خود رسول اللہ کے گھرانے میں پلے بڑے ہیں، کوئی جدا گانا کمرہ بھی نہیں ہے حضرت علی، کوئی الگ سے مال و دولت کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ دینے کے لیے مہر بھی نہیں ہے. کیا دیکھا حضور؟ یہی کہ علی اللہ کے مقرب بندے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی، دین کے محافظ ہیں، اپنی خواہشات نفسانی سے بہت دور ہیں. تو انتخاب لڑکے کا کس طور پر کیا؟ مسلمانوں آج بھی اگر آپ درد محسوس کرتے ہیں قوم کی بیٹیوں کی حالت زار پر،
کچھ نوجوان کیوں نہیں نبی کی محبت میں نعرہ تو خوب لگا لیں گے, جھنڈے بڑے بڑے لگا سکتے ہیں, کمکم لائٹ لگا سکتے ہیں, چیخ پکار کر سکتے ہیں, مگر کردار نبوی کو اپناتے ہوئے کیوں کوئی جوان بیوہ سے شادی نہیں کرتا؟ کیوں کوئی جوان یہ ہمت نہیں کرتا کہ نہیں, میں بھی میرے آقا کی سنت پر چلتے ہوئے میرا پہلا نکاح ہے, مجھے اللہ نے موقع دیا ہے, میں ایسی شادی کروں. اور جو نالائق مائیں, کیونکہ عورتیں بھی اس میں پیچھے نہیں, یوں تو بڑی مظلوم ہے وہ, مگر جب موقع آتے ہیں نا ان کے کسی ہاتھ کے تو وہ بھی کم نہیں پڑتی. بچوں کے زیادہ تر رشتے ریجیکٹ مائیں ہی کرتی. گھر میں جب بہو آئی تو سب سے زیادہ دقت اور تکلیف مائیں ہی دیتی. دیکھ ایسا نہیں کر رہی, لاڑا ہے تو, میری بات نہیں مان رہی ہے, 2 جھاپٹ شوہر نے مار دیا, ماں کے دل کو سکون ملا. ارے نادان, اگر تو عورت ہے تو وہ بچی بھی تو کسی گھر کی عورت ہے. تو اپنے آپ کو ظلم میں محسوس کرتی ہے تو وہ بچی نہیں محسوس کرتی ہوگی. اگر تیرا بیٹا کہہ دے کہ امی مجھے نکاح کرنا ہے, کسی بیوہ سے کرنا ہے, کسی طلاق شدہ سے کرنا ہے, ماں جو ہے کہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی, ناک کٹوا دے گا ہماری, یہ کرے گا وہ کرے گا. اور اگر اسی ماں کے یہاں اس کی بیٹی کا طلاق ہو جائے, اب چاہے گی بیٹی کے لیے کہ کوئی اسے اپنا لے. اور اگر پتا چل جائے کہ ہاں کوئی پہلا نکاح میری بیٹی سے کر رہا ہے, تو اب نہیں روکے گی کہ کیا کر رہا ہے بھائی, اس میں میری طلاق شدہ بیٹی, ارے نہیں بیٹا بڑا اچھا کام ہے, نیکی کا کام ہے, اللہ نے تجھے توفیق دی. کیسا تیرا دو رخا نظریہ, دوسرے کی بیٹی کے لیے اپنا بیٹا روکنے کو تیار, اور اپنی بیٹی کے لیے کوئی ملے تو اسے فضائل گنا رہی. یاد رکھیں کہیں نہ کہیں ہر ایک نے مل کر معاشرے کو تباہ کیا, کہیں ایک سے معاملہ رکنے کا نہیں ہے. جوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ قدر کریں خواتین کی, چہرے مہرے کو دوسرا درجہ دیں, سیرت و اخلاق نبھ جانے کو, خدمت گزاری کو پہلا درجہ دیں. کچھ نوجوان یہ عزم رکھیں کہ ہاں ہمیں موقع ملے تو ہم بیوہ بھی اپنا سکتے ہیں, طلاق شدہ بھی اپنا سکتے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ اگر کبھی ایسا اتفاق پڑتا ہے کہ کسی نے کسی کو سہارا دینے کے لیے نکاح کر لیا تو برائے کرم قوم اس کو گندا نہ جانا. کیونکہ ہم نے اپنے اکابرین سے بھی سنا کہ لوگوں نے نکاح کی اہمیت ہی نہیں سمجھی, نہ مرد سمجھنے کو تیار, نہ عورت سمجھنے کو تیار, نہ قوم سمجھنے کو تیار. اگر کسی کو معلوم ہونا کہ فلانا آدمی ناجائز تعلقات رکھتا ہے, لوگ اس کو اتنا برا نہیں مانیں گے. اور اگر یہ پتہ چل گیا کہ کسی نے 2 شادی کر لی ہے, بس پھر تو آگ لگ جائے, گھر گھر چرچے, گھر گھر باتیں. کیوں بھائی, کون سا اس نے گناہ کر لیا؟ حرام میں مبتلا تھا, ناجائز جگہ پر وہ اپنے آپ کو لے جاتا تھا, معلوم سب کو تھا, کوئی بات نہیں. اور اگر اس نے نکاح کر کے اپنا لیا تو تیوریاں چل گئی, عیب نکالنے شروع, برائیاں شروع. اب وہ نفس پرست ہو گیا, خواہش پرست ہو گیا, نہ کیا کیا ہو گیا. اللہ اکبر. تو مسلمانوں یہ عیب کی بات نہیں, اور عورتوں کو بھی ان معاملات کو سمجھنا چاہیے. ایک عورت بیوہ بیٹھی رہ جائے, یا کوئی اس کی آبرو سے کھیل لے جائے, یا وہ زندگی بھر تان و تشنیع سہتی رہے, یہ قوم کو منظور ہے. مگر کوئی اسے اپنے نکاح میں لے آئے, کوئی اسے عزت کی زندگی دے دے, وہ سماج میں کسی کی بیوی کہلانے کے لائق ہو جائے, اب اس کے یہاں اولاد ہو تو وہ ماں بن جائے, اس میں تمہارا کیا جاتا؟ خوشی کے ساتھ اسے اپنانا چاہیے, داد دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے تیرے ذریعے کسی عورت کی زندگی بچ گئی. لوگوں کے تانے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ قدم اٹھانا چاہتے ہیں کہ گھر بس جائے, ٹھیک ہے کوئی اپنانا چاہتا ہے, مگر نہیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. تو یاد رکھیں اللہ جل شانہ کا ارشاد عالی شان ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تقوی پر, پرہیزگاری پر, نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ پر مدد مت کرو, برائی پر مدد مت کرو, کیونکہ برائی کرنے والا اسے بھی عذاب پہنچے گا, اور برائی کا ساتھ دینے والا اسے بھی عذاب پہنچے گا. قوم کو چاہیے کہ حضور نے تو عورتوں کو مردہ دلی سے زندگی عطا کر دی, حضور نے تو عورتوں کو پستی سے بلند کر دیا, اسلام نے تو اس کی قدر و منزلت دے دی, اسلام نے تو اسے حیثیت دے دی, ہر ہر جگہ پر اسے مرتبہ دے دیا, ہر ہر حیثیت پر اسے عزت بخش دی. اب یہی اسلام کے ماننے والے ہم ہیں, مرد بھی ہم میں ہی ہیں, عورتیں بھی اسلام کی ماننے والی ہیں. اب ہمارے کاندھوں پر ذمہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کہاں لے جاتے. مسلمانوں
عرض مجھے یہی کرنا ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیمات کو بندہ صرف یہاں سے نہیں یہاں سے بھی سنے اور صرف سننے تک نہ رکھیں بلکہ عمل کی طرف آئے. اگر آج بھی عورتیں عزم کر لیں کہ رسول اللہ کے دین کے مطابق ہم بھی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے, مرد عزم کر لیں کہ حضور کی تعلیمات کے مطابق ہم بھی, اگر ہم شوہر ہیں تو بیوی کا خیال بحیثیت بیوی بھی اور رسول اللہ کی امت ہونے کی حیثیت سے بھی کریں. قوم کی کوئی بچہ اس کا بھی کے ساتھ معاشرہ لے کے چلیں گے تو خدا کی قسم دنیا مثال دیتی نظر آئے گی کہ عورتوں کی عزت دیکھنی ہے تو مسلمانوں کے یہاں دیکھیں, عورتوں کی قدر دیکھنی ہے تو مسلمانوں کے یہاں دیکھیں, معاشرہ دیکھنا ہے گھر کا تو مسلمانوں کے یہاں دیکھیں. تو اسلام تو بے شک کل بھی دمکتا ہوا تھا, آج بھی ہے, ہمیشہ دمکتا رہا. اسلام کے احکام ہمیشہ دمکتے رہیں گے, مگر ہم نے اس پر عمل ترک کر کے دنیا کی نگاہ میں اپنے مذہب کو بدنام کرنے کی مثال قائم کی. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں, گفتگو میں, مثال میں, تعبیر میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مولا تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.